ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مکانات آہ و فغاں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے زمان و مکان اور بھی ہے. انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور دینی حمیت اور جذبہ ایمانی سے سرشار دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خوبصورت پروگرام اور تقریب میں ہم سب جمع ہیں اور انتہائی مسرت اور خوشی کا موقع ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، اسے ہم انہی کے حوالے کر دیں گے، اسی طرف پھیر دیں گے، جہنم میں داخل کریں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. جس طرح اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا وہ بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے. اور اس آیت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ اجماع امت کی مخالفت کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. اور کچھ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، غلط تاثر دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو در حقیقت وہ قرآن کے بھی منکر ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم تو رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ وہی بولتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا کہ ایک وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت ہو وہ قرآن ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ بھی وہی ہیں، وہ حدیث پاک.
اور پھر بڑے کینوس کے ساتھ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قرآن اور اللہ کی اطاعت ہے۔ اور فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من اطاع الامیر فقد اطاعنی، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن اطاع اللہ فقد دخل الجنہ۔ اور اجماع امت پر یہ دلیل کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے بعد ہدایت کے واضح ہو جانے کے، یشاقق ایباین، جو مخالفت کرے ضد اور عناد اور ہٹ درمی پر اتر آئے، اپنی عقل، اپنی لوجک، اپنا فہم، اپنا اوپینین اور اپنی خواہشات کے مطابق جو دین کی تشریح کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا۔ مومنوں سے مراد کیا ہے؟ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی بات نہیں ہو رہی، لا اعتبار بقول العوام لا وفاقا ولا خلافا لأنهم لیسوا من اہل النظر فی الشرعیات۔ عوام کے کسی بات پر متفق ہونا، عوام کا کسی بات پر مخالفت کرنا دین میں اس کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ ان کو تو شرعیات کا پتہ ہی نہیں، وہ تو اہل فکر اور اہل نظر ہی نہیں ہے۔ یہ جو جمہوریت کی بات ہوتی ہے، میجورٹی کی بات ہوتی ہے، اکثریت کی بات ہوتی ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ کے اور قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے اتنے لوگوں نے ووٹ دے دیا، کثرت رائے سے بل پاس ہو گیا، آرڈیننس نافذ ہو گیا، ترمیم اور امینڈمنٹ ہو گئی، لہٰذا اس کو جائز قرار دیا جائے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اہل علم کی بات کو معتبر سمجھا جائے گا۔ ایک غلط فہمی جو معاشرے میں رائج ہے، بلکہ اس کو معاشرے میں پروموٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا، آپ نے بھی تو صحابہ سے مشورہ لیا۔ اسلام میں ایک شورائی سسٹم موجود ہے، لہذا علماء بھی اپنی منمانی نہ کرے، عام لوگوں کی رائے کا احترام کرے، یہ ایک غلط تصور پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں یہ ضرور ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی ان صحابہ سے کاموں میں مشورہ لے۔ قرآن میں یہ ضرور ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، صحابہ کے باہمی معاملات مشوروں سے طے ہوتے تھے۔ قرآن میں سورہ شورا کی صورت ضرور موجود ہے، اس سے انکار اور اختلاف نہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ مشورہ تو وہ لیتا ہے جس کی رائے میں غلطی کا امکان اور احتمال ہو، جس سے بھول چوک ہو سکتی ہو۔ آقا تو مبرہ ہیں، آقا تو معصوم عن الخطا ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آقا کی ہر بات تو وہی تھی، لیکن پھر بھی مشورہ لینے کا حکم دیا گیا تعلیم للامہ، امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ بھی اپنے باہمی معاملات میں مشورہ لے۔ اور دوسری بات، مشورہ ہر ایک سے لینا ضروری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص معاملات میں ہر ایک سے مشورہ نہیں لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص،
ان خاص صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات کہ مشورہ عبادات میں نہیں لیتے تھے، انتظامی معاملات میں لیتے تھے۔ اس پر مشورہ نہیں ہوتا تھا کہ جی نماز 4 پڑھی جائے یا 5، زکوٰۃ اس سال دینی ہے یا نہیں، حج اس سال ادا کرنا ہے یا نہیں، بلکہ مشورہ انتظامی معاملات میں ہوتا تھا۔ جنگ بدر میں آپ نے صحابہ سے رائے لی، آپ کی رائے تھی یہاں پڑاؤ ڈالا جائے، بعض صحابہ نے کہا وہاں پر سٹے اور پڑاؤ ڈالنا زیادہ مناسب ہیں، انتظامی معاملہ تھا، آپ نے بات مان لی۔ احد میں مشورہ ہوا کہ مدینے میں رہ کر جنگ لڑی جائے، صحابہ اکرام کی رائے تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ لڑی جائے، انتظامی معاملہ تھا، آپ نے بات مان لی۔ خندق کے موقع پر مشورہ ہوا، اتنا بڑا ایک گروہ آ رہا ہے، احزاب اور جماعتیں حملہ آور ہیں، کیسے مقابلہ کیا جائے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ ہمارے ہاں ایسی صورتحال میں خندق کھودی جاتی تھی، انتظامی معاملہ تھا، آپ نے صحابہ کی رائے کا اعتبار کیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ ہمارے جذباتی الفاظ نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بدقسمتی سے آج اس بات کو ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ اگر تصور کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ متوجہ ہو کر اس بات کو ہم سنیں گے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو اس کا کیا مطلب کہ جو جو کام انبیاء نے کیے ان تمام کاموں میں علماء کو نیابت حاصل۔ ہمارے تبلیغی حضرات بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ جی ہر مسجد میں مسجد نبوی والے اعمال کو زندہ کیا جائے۔ اگر سمرائزڈ فارم میں اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ، لب لباب پوچھا جائے تو وہ کیا بنتا ہے کہ بھائی مسجد نبوی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو جسمانی غذا بھی مل رہی تھی، روحانی غذا بھی مل رہی تھی، ان کی جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی تھی، روحانی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی تھی۔ مسجد نبوی کے پلیٹ فارم پر اذان بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، خطبہ بھی دیا جاتا تھا، بیانات بھی ہوتے تھے، تبلیغ میں جماعتیں بھی نکلتی تھی، جہاد کی تشکیلیں بھی ہوتی تھی، بیواؤں کی لسٹیں بھی بنتی تھی، یتیموں کی کفالت کا نظام بھی تھا، وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا، معاہدات کو لکھا جاتا تھا، وفود، خطوط اور معاہدات پر مشتمل خارجہ پالیسی بھی ڈیزائن ہوتی تھی۔ تو وہ تمام کام جو انبیاء نے کیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان تمام کاموں میں علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، تو جواب یہ ہے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن دو باتیں قابل غور ہو۔ ایک یہ کہ اجتہاد کب کیا جائے گا، اور دوسرا اجتہاد کون کرے گا۔ پہلی بات، اجتہاد تب ہوگا کہ جب قرآن کریم میں کوئی نص موجود نہ ہو، احادیث مبارکہ میں رہنمائی نہیں مل رہی ہو، اور اجماع امت یا ائمہ کے اس پر پہلے سے اقوال موجود نہ ہو، تو اس کے بعد اجتہاد ہو سکتا ہے، جس کو قیاس شرعی کہا جاتا ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آقا نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، جو اس امت کے علماء کے سرخیل ہوں گے، اعلمہم بالحلال والحرام، تو آپ نے پوچھا بما تقضی یا معاذ، فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا اللہ کی کتاب سے۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اس میں نہ پاؤ، فرمایا سنت سے۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، وہ فرمانے لگے اجتہد برأیی، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔
اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے وَأَصْوَابَ اور درست اجتہاد کرتا ہے فَلَهُ أَجْران، اس کو 2 اجر ملتے، ایک اجتہاد کا، ایک درست اجتہاد کا۔ اور اگر وہ اجتہاد کرے اور وَأَخْطَأَ خطا کر جائے فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اس کو بھی ایک اجر ملے گا۔ لیکن اجتہاد کون کرے گا؟ ہر ایک کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی، ورنہ دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ اس کے کچھ پیرامیٹرز، اس کا کرائیٹیریا، اس کے حدود اور قیود، اس کی کچھ شرائط ہونی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے 5 بڑی شرطیں بتائی کہ مجتہد کے لیے ان 5 اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط کہ کتاب اللہ کا اس کے پاس علم ہو، قرآن صحیح تلفظ سے پڑھنا آئے۔ اب یہ جو پہلی شرط ہے نا، جتنے انجینئر اور پلمبر اور پروفیسرز اور موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ اسی سے باہر نکل جاتے ہیں، وہ حد فاصل ہیں ان کے لیے، وہ تو قرآن صحیح تلفظ سے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أي جود القرآن تجویدا والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم يجود القرآن فإنه آثم۔ تو کتاب اللہ کا اس کے پاس علم ہو، قرآن صحیح تلفظ سے پڑھتا ہو، قرآن کا ترجمہ آتا ہو، شان نزول صورتوں کا پتہ ہو، صورتوں کے درمیان ربط کا پتہ ہو، محکمات متشابہات کا اس کو پتہ ہو، تو وہ دوسری شرط حدیث کا اس کے پاس علم ہو کہ حدیث صحیح کیا ہے، بنقل عدل تام ضبطی متصل سندی غیر معلل ولا شاذ، خبر مشہور کا، خبر واحد کا، خبر متواتر کا، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ کا، ضعیف لذاتہ اور ضعیف لغیرہ کا، اسماء الرجال کا، سند کا اس کے پاس علم ہو۔ اور تیسری شرط کہ اس کو ائمہ کے اقوال معلوم ہو، کسی مسئلے پر ائمہ نے پہلے سے اجماع کر رکھا ہو اور یہ نئی بات لے کر میدان اور مارکیٹ میں آ جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جو پروفیسر صاحب نے نکتہ بتایا یہ تو آج تک کسی عالم نے بھی نہیں بتایا۔ عالم نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ دین میں تھا ہی نہیں، وہ اپنی مرضی سے دین کی تشریح کر رہا تھا۔ چوتھی شرط کہ عربی علوم اس کو آتے ہوں۔ ایک علوم عالیہ ہے قرآن اور حدیث، ایک علوم عالیہ ہے جو ریسورسز اور اس تک پہنچنے کے ذریعے ہیں، ان علوم کا بھی اس کو پتہ ہو، نحو کا، صرف کا، لغت کا، ادب کا۔ اور 5ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کو استنباط کا طریقہ آتا ہو، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص سے وہ مسئلہ اخذ کر سکتا ہو۔ تو اگر ان شرائط کے ساتھ وہ اجتہاد کرے گا تو وہ ٹھیک ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مدارس کے ساتھ اور علماء کے ساتھ، اپنے اکابر کے ساتھ جوڑے رکھے، ان کی نسبتوں کے ہم امین بن جائے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ